السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی جو بالکل سچی کہانی ہے، اور ایک ایسی کہانی کہ جس میں انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی اس کا ضرور ہمیں بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے دو دوستوں کی، اور ان کی دھوکہ کرنے کی کہانی، اور جس کا بدلہ ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میری ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی مورل ہوتی ہے، مورل سٹوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ اس کام میں حصہ لیجئے اور اس کا آپ کو بھی بہت اجر ملے گا۔ تو چلیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وارث علی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اداس اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وارث کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کی شیو اکثر بڑی رہتی تھی، اور وہ کئی دن کے بعد اپنے باربر کے پاس جا کر شیو کرا آتا، جو اسے اپنے ہیئر کٹنگ سیلون میں دیکھ کر خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ وہ اس کے کہے بغیر چائے منگوا کر کوئی بات چھیڑ دیتا۔ ایک ہفتہ پہلے جب وارث اس کے سیلون میں گیا تھا تو باربر نے اس کی شیو بنانے کے بعد پوچھا تھا، بالوں کو رنگ دوں؟ وارث نے جواب دیا، اس کا کیا فائدہ، اب تو زندگی میں ہی رنگ نہیں ہے، تمہاری زندگی اور رنگ لازم و ملزم ہے، جبکہ تمہاری زندگی ہے، رنگ تمہارے ساتھ ہیں، ان رنگوں کا کیا ہے، سارے رنگ مل کر بھی میری بے رنگ زندگی کو رنگین نہیں بنا سکتے۔ وارث کی آنکھوں میں اداسی آ گئی۔ تم بہت بدل گئے ہو، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، تم مسکراتے بھی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے زخم کھرچ رہے ہو۔ باربر اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو کھو گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا کہہ کر اپنے اداس چہرے کے ساتھ وہ اس کے سیلون سے باہر نکل آیا۔ باربر نے محسوس کیا تھا کہ اس بار وارث پہلے سے زیادہ اداس اور غمگین تھا۔ وارث چلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے اپنے کوٹ کی دائیں جیب کو ٹٹولا، جیب کے اندر رکھا ہوا کاغذ محسوس کرنے کے بعد وہ پھر چلنے لگا۔ وارث مصور اور خطاط تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی برش اور رنگوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ بھی ایک مصور تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے چھوٹا سا گھر آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا تھا۔ ماں بہت پہلے چل بسی تھی، اب وہ اکیلا تھا۔ اس کھیر نما گیلری میں چاروں طرف اس کی بنائی ہوئی تصویریں دکھائی دیتی تھیں، جہاں وہ دو چیزوں کی ہر وقت آتی رہتی تھی، ایک رنگ اور دوسری اس کی سگریٹوں کے دھوئیں کی۔ وہ بہت سگریٹ پیتا تھا۔ سگریٹ منہ سے الگ ہوتا تو اپنی کھڑکی کا پٹ کھول کر چائے والے کو آواز دیتا، ایک چائے بھیج دو۔ وارث کا گھر بازار میں تھا، نیچے دکانیں تھیں جو کسی اور کی ملکیت تھیں، جبکہ اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ جو اب آرٹ گیلری بن چکا تھا اسے ورثے میں مل گیا تھا۔ وارث کا اوڑھنا بچھونا اب یہی گھر تھا، جہاں وہ دن رات رنگوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ چائے والے دن بھر اسے چائے اور سگریٹ تو پہنچاتا ہی تھا، لیکن صبح کے وقت ایک کپ گرم چائے پہنچانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ وارث کی شہرت سن کر ڈاکٹر الیاس اس کی پینٹنگ لینے کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے اسی علاقے میں اپنا پرائیویٹ کلینک کھولا تھا۔ وہ اپنے کلینک میں کچھ مصوری کے شاہکار آویزاں کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر الیاس نے اس کی 4 تصویریں منتخب کیں اور اس کی قیمت پوچھی تو وارث نے کہا، آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر الیاس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وارث نے کارڈ لے کر ایک نظر دیکھا اور پھر اسے دراز میں رکھ دیا۔ آپ نیا کلینک کھول رہے ہیں، یہ تصویریں میری طرف سے تحفہ ہیں۔
آپ لے جائیں، بہت شکریہ، لیکن میں ان تصویروں کی قیمت دینا چاہوں گا۔ مجھے بتائیں آپ کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر الیاس مسکرا کر بولا۔ بس ان تصویروں کی قیمت یہی ہے کہ آپ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ میں یہ تصویریں بیچنے کے لیے نہیں بناتا، لیکن ضروریات زندگی کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جب میری جیب میں کچھ پیسے آ جائیں تو پھر مجھے زیادہ لالچ نہیں رہتی۔ وارث بولا، چلے میں آپ کی ایک تصویر تحفہ کے طور پر رکھ لیتا ہوں، باقی 3 کی قیمت آپ لے لیں۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا، لیکن وارث ان سے اپنی تصویروں کی قیمت لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے مجبور کرنے پر ڈاکٹر الیاس نے اس کو رقم ادا کیے بغیر ہی وہ تصویریں لینا پڑیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب وارث بیمار ہو گیا تو جس ڈاکٹر کے پاس وہ علاج کرا رہا تھا، اس نے اسے ڈاکٹر الیاس کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر الیاس نے جو ہی وارث کو دیکھا وہ فوراً اسے پہچان گئے۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وارث کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر الیاس کا نام بھی نہیں بھولا تھا۔ ارے وارث صاحب آپ، ڈاکٹر الیاس مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کو میرا نام یاد ہے؟ وارث خوش ہو کر بولا، مجھے سب یاد ہے۔ کیا بات ہے، تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہاری صحت پہلے جیسی نہیں رہی۔ ڈاکٹر الیاس نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ بتائیں گے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ جس ڈاکٹر کے پاس میں علاج کرا رہا تھا انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے وارث کو اچھی طرح چیک کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب تک وارث کے ٹیسٹوں کی رپورٹس آتی ہیں، اس وقت تک ڈاکٹر الیاس نے کچھ دوائیں لکھ دیں۔ وارث وہ دوائیں کھاتا رہا۔ پھر جب وہ لیبارٹری سے اپنے ٹیسٹ رپورٹ لے کر باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ وہ اسی بوندا باندی میں ڈاکٹر الیاس کے کلینک کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کلینک آ گیا، اندر مریضوں کا رش تھا۔ وہ اپنا ٹوکن لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو وہاں موجود لڑکے نے وارث کو دیکھتے ہی کہا، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، جیسے ہی مریض باہر نکلتا ہے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جب بھی آئیں ٹوکن دینے کی بجائے آپ کو اندر بھیج دوں۔ وارث بینچ کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر الیاس کو یاد تھا کہ آج میری رپورٹس ملنے والی ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی کاؤنٹر پر موجود لڑکے کو ہدایت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکے نے ڈاکٹر الیاس کے کمرے میں وارث کو بھیج دیا۔ آ جاؤ وارث، یہاں بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر الیاس نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وارث اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ رپورٹ لے کر آئے ہو؟ ڈاکٹر الیاس نے پوچھا۔ جی، وارث نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے کاغذات نکال کر پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پلٹ رہا تھا، اس کے ماتھے پر تشویش عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ میری رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ وارث نے پوچھا۔ تمہیں اب کچھ احتیاط کرنا پڑے گی، فی الحال رنگوں سے دور رہنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بولے۔ ڈاکٹر صاحب، میری رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ وارث نے متانت سے پوچھا۔ تمہارے پھیپھڑوں میں کچھ مسئلہ ہے، ڈاکٹر الیاس بولا۔ تم فکر مت کرو ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتا دیں، مجھ میں سننے کا حوصلہ ہے، وارث نے کہا۔ ڈاکٹر الیاس سوچنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وارث پھر بولا، لیبارٹری والا میرا جاننے والا ہے، میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ میرے پاس زندہ رہنے کا وقت کتنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ چھپائیے گا مت، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر الیاس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کینسر ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کتنا جی سکو گے، کیونکہ یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تمہاری رپورٹس بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر الیاس کی بات سن کر وارث سوچ میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر الیاس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے یہ بھی خوف نہیں کہ میں مر جاؤں گا۔ موت سب کو آنی ہے، اور ویسے بھی اسی دن مر گیا تھا جس دن وارث بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے کربناک انداز میں ڈاکٹر الیاس کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے تکفف کیا۔ میرے ذمے ایک کام ہے، بس مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے مہلت چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موت مجھے کام کرنے دیتی ہے کہ نہیں۔ اگر میں کام مکمل کر لیتا ہوں تو مجھے مرنے کا
افسوس نہیں ہوگا، اور اگر کام مکمل کیے بغیر میں مر گیا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ وارث اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بیٹھو، میں تمہیں کچھ دعائیں لکھ کر دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا۔ ہاں، دعائیں لکھ کر دے دیں، شاید یہ دعائیں مجھے میرا کام مکمل کرنے میں مدد دیں۔ وارث کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ڈاکٹر الیاس اپنے پیڈ پر دعائیں لکھنے لگا اور پھر وہ کاغذ پیڈ سے الگ کر کے وارث کی طرف بولا، 2 دن بعد پھر آنا، اگر زندگی رہی تو ضرور آؤں گا۔ وارث نے دھیمے لہجے میں کہا اور نسخہ جیب میں ڈال لیا۔ وارث اپنی گیلری نما گھر میں پہنچا۔ اس نے کوئی بتی روشن نہیں کی اور اپنے آرام کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنی بیماری سے پریشان نہیں تھا، وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کی بیماری اسے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی مہلت دیتی ہے یا نہیں۔ وہ ہر صورت اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے 8 سال سے انتظار کر رہا تھا اور اب 24 گھنٹوں کے بعد وہ آ رہا تھا، اس لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وارث آنکھیں بند کیے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ وارث کو پیسہ کمانے کا لالچ نہیں تھا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو کسی طے شدہ معاوضے پر فروخت نہیں کرتا تھا۔ جس تصویر کے جو پیسے مل جاتے وہ رکھ لیتا اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا اور شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات شازیہ سے ہو گئی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وارث نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اکثر اس کی گیلری میں آنے لگی اور تصویریں دیکھ کر چلی جاتی۔ اس دوران دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کر لیتے تھے۔ ایک دن وارث نے شازیہ سے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تصویر بناؤں اور میری یہ تصویر سب سے الگ اور نایاب ہوگی۔ کیا واقعی آپ میری تصویر بنانا چاہتے ہیں؟ شازیہ مسکرائی۔ ہاں جی، بالکل۔ شازیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر پوچھا، کب بنانا چاہتے ہیں آپ میری تصویر؟ وارث نے کہا، ایک کرسی کھینچ کر درمیان میں رکھ دی۔ مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا، صرف 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں آپ کی تصویر بنا لوں گا۔ وارث نے بڑے یقین سے کہا۔ شازیہ نے ایک بار سوچا، پھر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ وارث نے اسے کرسی پر ایک خاص انداز میں بٹھایا اور کینوس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے انتہائی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ 1 گھنٹے میں وارث نے شازیہ کا عکس اپنے کینوس پر منتقل کر لیا تھا۔ پھر اس نے شازیہ سے کہا، اب آپ اٹھ سکتی ہیں، میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ شازیہ اس کی طرف بڑھی، یہ ابھی نامکمل ہے، آپ کل اس وقت آ جائیں، تصویر مکمل ہو جائے گی۔ وارث نے جلدی سے شازیہ کے سامنے آ کر اسے اسکیچ دیکھنے سے روک دیا۔ شازیہ مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، میں کل اس وقت آؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وارث سارے کام بھول کر شازیہ کی تصویر بنانے میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑے تیزی سے چل رہے تھے۔ رات ہو گئی اور اس کا برش اب بھی اس تصویر کی نوک پر پلکیں سنوارنے میں مصروف تھا۔ جب تک اس نے تصویر مکمل کر لی تو اسے بغور دیکھا اور مطمئن ہو کر اس پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ وہ رات بھر شازیہ کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کے خیالوں میں اسے نیند بھی نہیں آئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر وہ آ گئی اور اس وقت وارث سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک شازیہ کو دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھا دی اور وہ اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر سگریٹ کا دھواں معدوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے جلدی سے ایک کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھی اور بولا، آپ تشریف رکھیں۔ وارث نے کئی دنوں کے بعد آج شیو کی تھی اور اس نے جینس کے ساتھ سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں، شازیہ بولی۔ آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، وارث نے کہا۔ میں چائے نہیں پیتی، مجھے تصویر دکھائیں۔ میں اپنی تصویر دیکھنے کے لیے سخت بے چین ہوں، شازیہ بولی۔ آ جائیں۔ وارث ایزل کے قریب لے گیا۔ شازیہ بھی اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی۔ تصویر پر سفید چادر پڑی تھی۔ وارث نے وہ چادر جیسے ہی ہٹائی تو شازیہ کو لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو۔ ایسی تصویر بنائی تھی کہ شازیہ کی نگاہیں اس پر جم گئی تھیں۔ پھر وہ بے اختیار بولی، کمال کر دیا ہے آپ نے۔
کمال تو آپ کی خوبصورتی کا ہے، وارث نے کہا۔ آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، یہ تصویر میں لے جا سکتی ہوں؟ شازیہ نے وارث کی طرف دیکھا۔ کیوں لے جانا چاہتی ہیں آپ؟ میں اس تصویر کو دوسروں کو دکھاؤں گی، اپنی فیس بک پر شیئر کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ تصویر ہر جگہ پہنچ جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ شازیہ بہت خوش تھی۔ میں یہ تصویر آپ کو نہیں دے سکتا، وارث نے فیصلہ سنایا، کیونکہ یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ انمول ہے، یہ تصویر میری ہے، میں اس کی قیمت ادا کر دیتی ہوں۔ شازیہ نے کہا، میں نے کہا نا یہ انمول ہے۔ وارث نے کہا، ایک بات کہوں اگر آپ برا محسوس نہ کریں؟ بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری زندگی گزر رہی ہے رنگوں سے کھیلتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایسی ہلچل محسوس نہیں کی جیسی آپ کو دیکھتے ہی محسوس ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شازیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں آپ کا خیال بسا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے اس تصویر کے ساتھ آپ میرے آنگن میں آ جائیں تو میری زندگی میں حقیقی رنگ بھر جائیں؟ میں نے آپ کو پہلی بار اس شام کو دیکھا جب آپ تصویروں کی نمائش دیکھ رہی تھی۔ شازیہ متانت سے بولی، اس بات کو تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں۔ اس گیلری میں میں نے آپ کے کام کو دیکھا تھا، پھر آپ کو دیکھا لیکن آپ سے ملنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ میرے دل میں بسیرا کر چکے تھے۔ پھر یہاں آنے لگی لیکن بات کرنے کی پھر بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں بے سہارا لڑکی ہوں، اپنے ماموں کے پاس رہتی ہوں، میری ممانی میرا وجود برداشت نہیں کرتی۔ وارث بولا، مجھے کبھی اتنی خوشی اپنی بنائی ہوئی تصویر پر نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ شازیہ مسکرائی۔ وارث اور شازیہ بہت خوش تھے، دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے، وہ گھنٹوں باتیں کرتے، دونوں کی زندگی میں ایک رنگ سا آ گیا تھا، دونوں مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اچانک کامران آ گیا۔ کامران 2 سال سے وارث کی بنائی ہوئی تصویریں خرید کر جانے کہاں بیچتا تھا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر میں ہی رہتا تھا۔ وہ اچانک آتا تھا اور وارث کی بنائی ہوئی تصویریں پیک کرتا، اسے بند لفافے میں پیسے دیتا اور تصویریں لے جاتا۔ کامران اور وارث میں اچھی گپ شپ تھی، وہ دوستوں کی طرح ہو گئے۔ جتنے دن وہ اس شہر میں ہوتا وارث کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس بار کامران آیا تو وارث سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا، دونوں سیڑھیوں میں ملے۔ وارث نے بتایا کہ وہ اپنے لیے کھانا لینے جا رہا ہے۔ کامران نے کہا، اسے بھی بھوک لگی ہے، وہ اس کے لیے بھی کھانا لے آئے۔ کامران اوپر چلا گیا، اس نے بیگ ایک طرف رکھا، طویل انگڑائی لی، اس کے بعد اپنے بازو ابھی سمیٹے نہیں تھے کہ اچانک اس کی نظر شازیہ کی تصویر پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کامران کے ذہن میں تھا کہ وارث نے وہ تصویر تصوراتی بنوائی ہے، ایسا شاہکار اس نے وارث کی گیلری میں ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ کامران ابھی تصویر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی، اس نے سمجھا کہ وارث آ گیا ہے۔ پھر کسی نے دروازہ پر اپنی الٹی انگلی سے دستک دی تو کامران کو اپنی نگاہیں تصویر سے ہٹانا پڑیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر شازیہ کھڑی تھی، اس نے بار بار کبھی تصویر اور کبھی شازیہ کو دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں وارث کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وارث صاحب ہیں؟ ہاں، وہ ایک کام سے گئے ہیں، کامران نے جواب دیا۔ کب تک آ جائیں گے؟ شازیہ نے پوچھا۔ 15 منٹ تک آ جائیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ میرا نام کامران ہے اور میں وارث کے ساتھ کام کا انویسٹر ہوں۔ سوری، میں نے یوں ہی کہہ دیا، حالانکہ وارث کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی پر میں یہ ظاہر کروں کہ اس کے سارے کام میں میرا پیسہ انوالو ہے۔ یہ تصویر آپ کی ہے؟ شاطر کامران نے شازیہ کو متاثر کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ جی، میری ہے۔ شازیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمال کر دیا ہے، وارث نے آپ کو سامنے بٹھا کر اس نے تصویر بنائی تھی؟ کامران بولا، جی ہاں، یقیناً وہ اس تصویر کے دام بھی زیادہ مانگے گا۔ کامران نے اپنی تھوڑی کھچکھچاتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ تصویر بیچنے کے لیے نہیں بنائی، شازیہ نے فوراً کہا۔ کامران نے شازیہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا، ایسا وارث نے کہا ہے آپ سے؟ ہاں، شازیہ نے جواب دیا۔ جواب سن کر کامران کے چہرے پر سجی مسکراہٹ مزید معنی خیز ہو گئی۔ اسی اثنا میں وارث ہاتھ میں ایک شاپر لیے آ گیا۔ وہ شازیہ کو دیکھتے ہی بولا، ارے آپ کب آئیں؟
ابھی آئی ہوں، شازیہ مسکرائی۔ وارث نے شاپر ایک طرف رکھا اور شازیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کامران للچائی ہوئی نظروں سے شازیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیت کسی عورت کے لیے کبھی صاف نہیں رہی تھی۔ وہ شاطر انسان تھا۔ وہ وارث کی بنائی ہوئی تصویریں اچھے داموں بیچ کر اچھی خاصی دولت کما چکا تھا۔ تم نے اس کی تصویر بہت زیادہ خوبصورت بنائی ہے، میں اسے خریدنا چاہوں گا اور اس جیسی تم مجھے جتنی تصویریں دینا چاہو اور بنا لو، کامران نے کہا۔ میں نے یہ تصویر بیچنے کے لیے نہیں بنائی۔ وارث کا جواب سن کر شازیہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہاں سب کچھ بکاؤ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں بکے گی؟ کامران نے کہا۔ تم آ جاؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں، وارث نے اس کی توجہ اس موضوع سے ہٹانے کے لیے کہا۔ پھر وہ شاپر لے کر کچن میں چلا گیا اور کھانا نکال کر لے آیا۔ وہ مل بیٹھ کر کھانا کھانے لگے جبکہ کامران شازیہ کے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کامران کا یہ جملہ شازیہ کو اچھا نہ لگا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ان دونوں کو کھانے کی دعوت دے کر شازیہ کو اپنے قریب کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شازیہ کے جانے کے بعد اس نے باتوں باتوں میں شازیہ کے بارے میں وارث سے پوچھ لیا۔ وارث نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلد شادی کرنے والے ہیں۔ کامران کے دل میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی۔ اسے بالکل بھی برداشت نہ ہوا کہ وارث اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اس کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ کامران نے اس جلن میں اپنے دل میں رکھ کر سلگنے لگا۔ وہ اس کھوج میں رہا کہ شازیہ کہاں سے آتی ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے۔ وہ جلدی ہی یہ جان گیا کہ اس کا گھر کہاں ہے، شازیہ کرتی کیا ہے اور اس کے گھریلو حالات کیا ہیں۔ شازیہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ اپنے اسکول سے گھر آ رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے کامران آ گیا۔ کامران کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں نے اچانک آپ کو دیکھا تو رک گیا۔ دراصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ وارث نے آپ کی تصویر مجھے بیچ دی ہے اور ساتھ اس جیسی مزید کئی تصویریں بنانے کا آرڈر بھی لے لیا ہے۔ شازیہ کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا کریں، آپ اس کی گیلری میں چلی جائیں، کچھ کہے بغیر اس سے پوچھیں کہ آپ کی تصویر جو اس نے ایک طرف رکھی وہ کہاں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اس کے بعد آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ میرا نام لیں تو میں بتانا چاہوں گا۔ وہ ایسی کئی لڑکیوں کی تصویریں بنا کر مجھے بیچ چکا ہے اور ان لڑکیوں سے اسی طرح محبت کا کھیل رچا چکا ہے جیسے آپ سے رچا رہا ہے۔ وہ ایک تخلیق کار ہے اور اسے اپنے برش اور رنگوں سے نئے چہرے ہر وقت درکار رہتے ہیں۔ کامران کی یہ بات سن کر اس کو شدید غصہ آیا اور وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی۔ کامران کو یقین تھا کہ شازیہ ہر صورت اس کی گیلری میں پہنچے گی، اس لیے وہ وارث کے گھر کے پاس ایک دکان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا۔ شازیہ کے دل میں کامران کی باتیں بیٹھ گئی تھیں۔ وہ مضطرب ہو گئی تھی اور حقیقت جاننے کے لیے بے چین تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ممانی سے بہانہ کیا اور گھر سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ وارث کے گھر پہنچی، کامران نے دیکھ لیا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ شازیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ وارث ایک تصویر پر کام کر رہا تھا۔ شازیہ کو دیکھتے اس نے کام چھوڑ دیا اور بولا، آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شازیہ متلاشی نگاہوں سے، میری تصویر کہاں ہے؟ تو میں اس طرف آئی تھی تو میں نے سوچا ملتی چلوں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آئیں بیٹھ جائیں۔ میری تصویر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ میرے دل میں قید ہے، وارث بلا تامل بولا۔ وہ تو ہے، لیکن وہ تصویر کہاں ہے جو آپ نے بنائی؟ شازیہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر وارث نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیڑھیوں میں کھڑا کامران جن کی باتیں سن رہا تھا ایک دم اندر آ گیا اور آتے ہی وہ خوشی سے بولا، ارے کمال ہو گیا، میں نے صرف ایک آدمی کو وہ تصویر دکھائی، اس نے مجھے اس جیسی 50 بنوانے کا آرڈر دے دیا اور ایڈوانس پیسے بھی دے دیے، اور تو اور مجھے اس میں جو نفع ہوا کیا بتاؤں۔ بس اب تم سارے کام چھوڑ کر اس جیسی 50 تصویریں بنانا شروع کر دو۔ اچانک کامران نے بولتے ہوئے شازیہ کی طرف دیکھا جو ایک طرف گمسم کھڑی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کامران اسی کی تصویر کی بات کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وارث نے اس کی ایک اور تصویر لے کر گیا تھا اور وہ اس وقت اس تصویر کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس انداز میں بات کی کہ اس کو شک ہو جائے کہ وہ اس کی تصویر کی بات کر رہا ہے۔ کامران کے کہنے پر ہی وارث نے شازیہ کی تصویر اس جگہ سے ہٹا کر اپنے بیڈ روم میں رکھی تھی۔ کامران کامیاب ہو گیا اور شازیہ غلط فہمی کا شکار۔
وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بامشکل روکے۔ اسے یقین ہو گیا کامران ٹھیک کہتا ہے کہ وہ اب ہر خوبصورت چہرے کو اپنی باتوں کی گرفت میں لے کر اس کی تصویر بناتا ہے اور پیسہ کماتا ہے۔ شازیہ اپنے گھر چلی گئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ دوسرے دن کامران اس راستے پر پہلے ہی کھڑا تھا جہاں سے شازیہ کا گزر ہوا تھا۔ اس نے شازیہ کو ایک طرف لے جا کر کہا، یقین آ گیا آپ کو؟ دراصل آپ یہ حقیقت اس لیے میں نے کھولی آپ پر تاکہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، وارث کو خواب دیکھتے ہوئے اپنی سنجیدہ ہو جائیں، آپ کو بعد میں شدید ذہنی کوف سے گزرنا پڑے۔ مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ شازیہ کا دل رنجیدہ تھا، وہ جانا چاہتی تھی۔ کامران بات کرنا چاہتا تھا لیکن شازیہ چلی گئی اور کامران اس کے گھر پہنچ گیا کیونکہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ شازیہ اس کے بارے میں جان لیا تھا، وہ کہاں رہتی، اس کی ممانی کا رویہ کیسا ہے۔ شازیہ کے بارے میں یہ سب جاننا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ جس سکول میں وہ پڑھاتی تھی وہاں کلرک اس کا جاننے والا تھا اور اس نے شازیہ کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا۔ شازیہ کی ممانی نے دروازہ کھولا، وہ ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کامران نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور ممانی سے بادل نخواستہ اندر لے آئی۔ چرب زبان اور شاطر کامران نے باتیں ایسی کیں کہ کھچڑی پکائی کہ ممانی متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکی اور مزید ایک پرانا تعلق بھی دونوں کے بیچ پل بن گیا۔ اور یوں کامران نے ممانی کو سبز باغ دکھائے کر شازیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ ممانی پہلے ہی اس کو بوجھ سمجھ رہی تھی اور اوپر سے کامران نے گھر کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی مرمت کا ذمہ بھی لے لیا۔ پھر کیا تھا، ممانی نے کامران کے گن گانے شروع کر دیے اور اس کے ماموں اس کی بات پر ہی ہاں کرتے تھے۔ ماموں بیچارے پہلے ہی ان کے بس میں تھے۔ یوں ممانی نے خود ہی شازیہ سے بات کیے بغیر اس کا رشتہ کامران سے طے کر دیا۔ وارث کے دل میں یہ بات کئی دنوں سے تھی کہ شازیہ نے اس کے پاس یوں اچانک آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ اس کے اسکول پہنچ گیا۔ جیسے ہی چھٹی کے بعد یہ اسکول سے باہر نکلی، وارث نے اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنا چاہی، اس کو اپنی بائک پہ بیٹھنے کو کہا۔ شازیہ نے اس موقع پر کوئی ایسی بات کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ آس پاس لوگ کھڑے تھے۔ اس نے انکار اور وارث کے اصرار پر سب مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے، چنانچہ وہ چپ چاپ اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ وارث نے کچھ دور جا کر ایک مناسب جگہ پر بائک روکی اور اس سے بے رخی کی وجہ پوچھی۔ شازیہ نے بغیر کسی تامل کے فوراً اپنے دل کی بات اس کو بتا دی، کامران سے ہونے والی ساری باتیں بھی، اور یہ بھی کہا کہ تم نے میری تصویر اچھے معاوضے پر کامران کو بیچ دی۔ وارث نے سنا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کامران نے ایسا کہا ہے جبکہ تمہاری تصویر میرے بیڈ روم میں موجود ہے۔ وہ تصویر جس کی بات کر رہا تھا وہ کوئی اور تھی۔ میں تصویر بھی نہیں رکھ سکتا تمہاری، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تمہاری تصویر کسی کو بیچوں گا، مجھے اس کے بدلے میں ہیرے ہی کیوں نہ ملے۔ وارث کی بات سن کر شازیہ نے کہا، تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس سے پوچھوں گا۔ نہیں، تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے، اس سے میں بات کروں گی، شازیہ بولی۔ اس کے دل و دماغ پر چھائے شک کے بادل چھٹنے لگے۔ شازیہ گھر پہنچی تو وہاں کامران بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے گھر اس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ممانی فوراً اس کی طرف لپکی، یہ کامران ہے، میرے دور کا رشتہ دار، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ کیونکہ ہم نے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، ممانی نے بتایا۔ شازیہ نے سنا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ کامران نے وہ کھیل کیوں کھیلا۔ اگر ابھی اس کی ملاقات وارث سے نہ ہوتی تو شاید وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی۔ شازیہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کے ساتھ میرا رشتہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، بکواس بند کرو اور اندر جا کر تیار ہو کر آؤ۔ ممانی اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے بولی۔ شازیہ نے اس جھٹکے سے اپنا بازو ممانی سے چھڑایا اور کامران کے پاس آ کر کہا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں وارث سے شادی کر رہی ہوں۔ کون وارث؟ تم کس وارث کی بات کر رہی ہو؟ ارے تم اسکول پڑھانے جاتی تھی کہ پیار محبت رچانے؟ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ تم گھر سے باہر نکلو گی تو آوارہ ہو جاؤ گی، ممانی چلانے لگی۔ ممانی شازیہ اپنی ممانی کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بولتے ہوئے سوچ لیا کریں، اسے بولیں کہ یہاں سے فوراً چلا جائے، میں ابھی وارث سے مل کر آ رہی ہوں، تم جھوٹے انسان ہو، فریبی ہو۔ کامران یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک دم اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ممانی اور شازیہ کے درمیان نہ ختم ہونے والی تکرار شروع ہو گئی۔ کامران کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ شازیہ جیسی خوبصورت لڑکی وارث کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اس نے دوسرے ہی دن اس وقت شازیہ کے منہ پر تیزاب پھینک دیا جب وہ اسکول جا رہی تھی۔ شازیہ کی چیخیں سن کر گھبراہٹ میں وہ چابی لگانا بھول گیا۔ لوگوں
اس کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ کامران کو موٹر سائیکل چھوڑ کر ہی بھاگنا پڑا۔ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شازیہ کی حالت خطرے میں تھی۔ وارث کو پتہ چلا۔ اتفاق سے اس وقت چائے والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ شازیہ کو کئی بار وارث کی گیلری میں جاتے دیکھ چکا تھا۔ وہ کئی بار ان دونوں کے لیے چائے بھی لے کر گیا تھا۔ اس نے جب جا کر وارث کو بتایا تو وارث پاگلوں کی طرح سرکاری اسپتال پہنچا۔ وہاں شازیہ نام کی لڑکی موجود نہیں تھی۔ وہ دوسرے سرکاری اسپتال پہنچا۔ وہاں شازیہ موجود تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پھر وہ مر گئی۔ وارث روتا ہوا اسپتال سے کامران کی تلاش میں نکلا، لیکن کامران دبئی فرار ہو چکا تھا۔ یہ بات اسے دوسرے دن کامران کے ایک دوست نے بتائی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کامران نے کیا جرم کیا ہے۔ وارث نے فیصلہ کیا کہ وہ کامران کو موت کے گھاٹ اتارے گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب وارث نے شازیہ کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ اس غم میں کینسر میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی تشخیص بھی تب ہوئی جب اس کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ اور اسی دوست کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کے بعد وارث کو پتہ چلا تھا کہ کل کامران واپس آ رہا ہے۔ کامران کا اپنے دوست کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ کامران نے اپنے ایک دوسرے دوست کی مدد سے پتہ کرا لیا تھا کہ اس پر کوئی بھی پرچہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے کو 8 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور اس واپسی کا علم وارث کو ہو چکا تھا۔ وارث نے اچانک اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایسا لگا جیسے آس پاس شازیہ ہے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے دیکھا دائیں بائیں تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، جانے کب وہ زندگی کی بازی ہار جائے۔ اور کامران کل کس وقت پہنچ رہا ہے، ابھی کئی گھنٹے پڑے تھے۔ ان گھنٹوں میں وہ اپنا حد پورا کر سکتا ہے یا نہیں، موت اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر مزید غمگین ہو گیا۔ وہ ہر حال میں اپنا عہد نبھانا چاہتا تھا، کامران کو مارنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کر پائے گا یا نہیں۔ اچانک وارث کو کھانسی آنے لگی۔ کھانسی میں شدت آ گئی اور کھانستے کھانستے وہ فرش پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد کھانسی رکی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کامران سے انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں سکا۔ اس نے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکا دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا اور وہ ساکت لیٹا رہا۔ اس غم میں اس نے شدت سے گھیر لیا تھا کہ وہ کامران کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکے گا، وہ اس سے انتقام نہیں لے سکے گا، پہلے ہی مر جائے گا کیونکہ وہ خود مر رہا تھا۔ یہ غم اسے موت سے بھی زیادہ اذیت دے رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ دن کا اجالا رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ وارث نچار اسی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر کرب تھا۔ شازیہ کا انتقام نہ لینے کا تعصب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے اور وہ شکستہ دل سے بولا، شازیہ، میں تمہارا انتقام نہیں لے سکا۔ میں کامران کو بھی تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، لیکن بیماری نے مجھے مہلت نہیں دی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ آواز سن کر اس نے اپنی گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چمکتے ہوئے جوتوں پر نظر پڑی تو اس نے سوچا کون ہے؟ پھر وہ اس قدم کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وارث نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر جیسے اس کی نظر آنے والے چہرے پر پڑی، وہ حیران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آنے والا کامران تھا۔ اس کے چہرے پر مکار مسکراہٹ تھی اور اس کی شکل پر پھٹکار برس رہی تھی۔ کامران بولا، دیکھو، میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم مجھ سے بدلہ لینے چاہتے ہو نا، تو لے لو۔ 8 سال تم نے میرا انتظار کیا ہے، اور میرے دوست سے اکثر باتوں باتوں میں پوچھتے رہے ہو کہ میں کب آ رہا ہوں۔ تم نے بھی اس پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ تمہارا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ تم نے اس کو بس اتنا بتا دیا کہ میں تمہاری گیلری میں چند بار آیا تھا، لیکن وہ میرا دوست تم سے ہونے والی ہر ملاقات میں مجھے بتاتا تھا، کیونکہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو اور شاید مجھ سے شازیہ کا انتقام لینا چاہتے ہو۔ لو، میں آ گیا ہوں، اگر انتقام لینا ہے تو لے لو، تمہارے سامنے ہوں۔ وارث بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ہمت اور طاقت جمع کرتا رہا کہ کسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا سکے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ بے بسی سے دیکھتا رہا۔ کامران پھر بولا، میرے دوست نے بتایا تھا کہ تم کو کینسر ہے
اور موت کے بہت قریب ہو۔ دراصل جس میڈیکل اسٹور سے تم دوائیں لے رہے تھے اتفاق سے وہ وہاں بھی موجود تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میرے دوست نے میڈیکل اسٹور والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم کینسر کی دوائیں لیتے ہو۔ پھر یکدم کامران دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر وارث کی رپورٹس پر پڑی تو اس نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھے اور کاغذات کو ایک طرف رکھ کر زور سے ہنسا۔ ارے تم تو موت کے منہ میں ہو، تم مر رہے ہو، تم کیا خاک مجھ سے انتقام لوگے؟ کامران پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور پھر کاغذات اچھال کر اس کی طرف بولا، میں نے اپنے دوست کے ذریعے پتہ کرایا تھا کہ کسی تھانے میں بھی میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ تسلی ہونے پر واپس آیا ہوں اور تمہارے پاس سیدھا اس لیے آیا تھا، یقیناً تمہارے دل میں مجھ سے انتقام لینے کے لیے آگ ضرور بھڑک رہی ہوگی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا تم کینسر کے مریض ہو، اس لیے تمہارے پاس آ گیا کہ میرا کیا بگاڑ لوگے؟ تم بے بس اور لاچار پڑے ہو، مجھ سے انتقام کیا لوگے؟ تم مر رہے ہو اور میں زندہ ہوں، کامران نے نفرت سے کہا اور باہر چلا گیا۔ وارث اسے جاتا دیکھ رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ اچانک پھر ایک بار دروازہ کھلا، اس بار کون اندر آیا نہیں جان سکتا کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وارث کو نیم بے ہوشی میں احساس ہوا کہ کسی نے اسے پکارا تھا اور پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ وارث کو کچھ ہوش نہ آیا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس نے کوشش کی، دائیں بائیں دیکھا، اسپتال تھا اور اسے یہاں تک چائے والا لے کر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسٹریچر پر تھا۔ وہ خود بھاگ کر استقبالیہ کی طرف گیا۔ وارث کو پھر کامران یاد آ گیا اور شازیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک اسٹریچر اس کے برابر میں رکھا ہے۔ وارث نے پوری کوشش کر کے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے برابر میں اسٹریچر پر آنے والا کامران ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور جسم ساکت تھا۔ اچانک اسے چائے والے کی آواز سنائی دی اور وہ اس کی طرف آتے ہی بولا، ارے یہ تو باؤ کامران ہے، اسے کیا ہوا؟ کون لایا ہے اسے؟ ہم لائے ہیں، ایک مانوس سی آواز وارث کے کان میں پڑی۔ یہ وارث کے گھر کی سیڑھیاں اتر کر سیدھا میری دکان پر آیا اور سگریٹ مانگی۔ میں نے سگریٹ دی تو یہ اچانک منہ کے بل نیچے گر گیا۔ کھڑے کھڑے اس کا دل بند ہو گیا۔ وارث نے سنا تو اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ قادر مطلق ہے، بے شک۔